السلام علیکم۔ سحر عشق کے پارٹ 2 میں آپ سب کا خوش آمدید۔ غازان جو پہلے سارا وقت افشین کے ساتھ گزارتا تھا اب کچھ مصروف رہنے لگا تھا۔ اس کی فوٹوگرافی کا جنون بڑھ رہا تھا، اسے مزید پروجیکٹس ملنے لگے تھے۔ وہ اکثر نئے مقامات کی تصاویر کھینچنے یا نمائشوں میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتا۔ افشین کو اس کا یہ بدلتا رویہ بری طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام افشین نے اسے فون کیا مگر اس نے اٹھایا نہیں۔ دوبارہ کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی۔ اس نے پورا دن آذان کا انتظار کیا۔ وہ رات دیر سے واپس آیا تھا۔ کہاں تھے آذان؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ افشین نے ذرا خفگی سے پوچھا۔ آذان تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ یار ایک نیا پروجیکٹ مل گیا ہے، ایک کلائنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، مصروف تھا۔ لیکن تم فون تو اٹھا سکتے تھے، ایک میسج ہی کر دیتے کہ مصروف ہو۔ افشین کی آواز میں شکوہ تھا۔ آذان نے گہری آہ بھری۔ افشین ہر وقت میرے پیچھے مت پڑا کرو یار، کہا نا میں مصروف ہوتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ افشین کو اس کا یہ رویہ عجیب لگا۔ آذان بھی بدل رہا ہے کیا؟ یہ محبت بھی ہمیشہ کی نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے فاصلوں کا پیش خیمہ بنتی گئیں۔ آذان کی مصروفیت بڑھتی گئی اور افشین کی تنہائی۔ وہ اب پہلے کی طرح گھنٹوں ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، پہلے کی طرح ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے۔ اذان کے لمس میں بھی شاید وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں رہی، یا شاید یہ افشین کا خوف تھا جو اسے ایسا محسوس کروا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور اذان کی مصروفیت بڑھنے لگی۔ وہ اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے اکثر شہر سے باہر رہنے لگا۔ رفتہ رفتہ افشین کی ہنسی اور چمک ماند پڑنے لگی۔ اذان کا فون کم آتا اور جب آتا تو وہ اکثر مصروفیت کا کہہ کر جلدی کال کاٹ دیتا۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے باہر بارش کی مدھم بوندیں شیشے پر ٹکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اذان کے ساتھ کلفٹن بیچ پر کھینچی گئی تصویر تھی جس میں وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اذان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کسی ایسے علاقے میں ہوگا جہاں سگنل نہیں آتے، مگر ایک دن، 2 دن اور پھر 3 دن گزر گئے اور اذان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ افشین کا دل گھبرانے لگا۔ آزی کہاں ہو تم؟ افشین نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اذان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے۔ اسے ایک نئی پوسٹ ملی۔ اذان کی کچھ نئی تصاویر تھیں جو اس نے خوبصورت پہاڑی علاقوں میں کھینچی تھی، اور ان تصاویر میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم کے کچھ لوگ تھے جن میں ایک لڑکی بھی تھی۔ افشین کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ لڑکی اور اذان ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ افشین کے ذہن میں خوفناک خیال نے جنم لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اذان کا کام ہی ٹریول کرنا اور نئے لوگوں سے ملنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک اندیکھی چوٹ لگی۔ اسے لگا جیسے ان کی محبت کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور بارش کی آواز افشین کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ چار دیواری اسے نگل رہی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی پرانی کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے والد کی وہ کتابیں تھیں جن میں جادو، ٹونے، عملیات اور مافوق الفطرت قوتوں کا ذکر تھا۔ افشین نے ہمیشہ ان سے نفرت کی تھی، مگر آج اسے ان میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، مگر اذان کو کھونے کا ڈر اس خوف سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس نے ایک دھول بھری کتاب اٹھائی جس کا نام تھا سحر باطن۔ اسے کھولتے ہی ایک عجیب سی بدبو اور خوشی کا احساس ہوا۔ اندر کئی ایسی باتیں لکھی تھی جو افشین کو بہت غیر یقینی لگی۔ وہ بے دلی سے صفحات پلٹ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک صفحے پر اس کی نظر اٹک گئی۔ صفحے پر ایک نام اور پتہ لکھا تھا جس کے ساتھ ایک عجیب سا نقش بھی تھا۔ نام تھا پیرزادہ سمیر۔ اس کے نیچے لکھا تھا مشکلوں کا حل، محبت کا حصول، ہر بندش کا توڑ۔ افشین نے اس نام کو کئی بار دہرایا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ افشین نے اپنی منفی خیالات کو جھٹک کر کتاب بند کر دی۔ وہ جانتی تھی محبت کے حصول کا یہ راستہ غلط تھا اور وہ اس راستے کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس نے اذان کو پھر کال کی، مگر فون بند تھا۔ اس نے میسج بھی چھوڑا جس کا کوئی جواب نہ آیا۔ افشین کے اندر کی بے چینی اب ایک طوفان میں بدل چکی تھی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، پیرزادہ سمیر سے ملنے کا فیصلہ، اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ۔
شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو کر آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا۔ افشین نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ پیرزادہ سمیر کا ڈیرا شہر سے کافی دور ایک ویران اور بوسیدہ عمارت میں تھا۔ افشین نے ایک ٹیکسی لی اور وہاں تک کا سفر کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ آستانے کے دروازے پر پہنچی تو اسے ایک عجیب سی اداسی اور خوف کا احساس ہوا۔ آستانے کی دیواریں پرانی اور ان پر کائی لگی ہوئی تھی۔ دروازہ پرانا اور زنگ آلود تھا۔ افشین نے دروازے کو دھکیلا تو وہ چرچرا کر کھل گیا۔ اندر ہر طرف تیز دھواں اور بدنما سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ افشین نے بے اختیار اپنے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیرزادہ سمیر ایک تاریک کمرے کے درمیان ایک قالین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے کچھ عجیب و غریب الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ لمبا، دبلے پتلے جسم اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طویل، پتلی سی داڑھی تھی۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ افشین نے بے اختیار جھرجھری لی۔ افشین آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال تھیں۔ افشین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا۔ افشین کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ آ گئی تم؟ پیرزادہ سمیر کی آواز گونجی۔ تم اس لیے آئی ہو کہ تمہارا محبوب تم سے دور جا رہا ہے؟ افشین کی زبان خشک ہو گئی۔ اس کے الفاظ ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ پیر صاحب، مجھے آزان چاہیے، کسی بھی قیمت۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ پیر سمیر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں محبت ہے؟ لیکن محبت تو کمزور چیز ہے، اسے بچانے کے لیے طاقت چاہیے۔ میں کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، افشین نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ وہ مصروف ہے، وہ اب مجھے وقت نہیں دیتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی اور۔ اس کی آواز رک گئی۔ آپ میری مدد کریں گے؟ سمیر نے جلتی ہوئی آگ کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ میں کر سکتا ہوں، پیرزادہ سمیر نے سر ہلایا، مگر یاد رکھنا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں کچھ بھی کروں گی، بس میرا آزان مجھے واپس مل جائے، افشین نے تیزی سے کہا۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، یہ تو خون اور قربانی کا سودا ہے۔ تم چاہتی ہو نا کہ وہ تمہارا صرف تمہارا ہو؟ تو سن لو، ہر روشنی کو اپنے حصے کا اندھیرا دینا پڑتا ہے۔ آزان کو پانے کے لیے تمہیں اس کو کھونا ہوگا۔ پیرزادہ سمیر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسے یہیں سے شروع کرنا ہوگا۔ افشین نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اسے بس آزان چاہیے تھا۔ تمہارے جسم پر ایک نشان بنے گا، یہ ایک ایسی نشانی ہوگی جو تمہاری محبت کی گواہ ہوگی۔ یہ نشان تمہارے اندر کی طاقت کو جگائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے افشین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ افشین کو ایک جھٹکا سا لگا، ایسے جیسے بجلی کی لہر اس کے جسم سے گزری ہو۔ افشین کو اس کا لمس نہایت ناگوار گزرا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے اپنے ہاتھ کی جلد پر شدید جلن محسوس ہوئی۔ پیر سمیر نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہاں ایک گہرا سرخ نشان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے جادو کی دنیا میں قدم رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔ وہ بے خبر تھی اپنے انجام سے، ہر ایک کی طرح۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ افشین آستانے سے باہر نکلی تو اسے باہر کی دنیا اجنبی سی لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک عجیب سی طاقت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر موجود سرخ نشان اس کے جنون کی ابتدا تھا، اس کے زخم میں جادو کا پہلا باب۔ وہ گھر کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں آسمان پر تھیں جہاں چاند کی زرد روشنی تاریک بادلوں کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، ایک نامعلوم موجودگی، the unknown presence، جو آج سے اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ آزان کا رویہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی فوٹوگرافی دوبارہ شروع کر دی تھی اور وہ پہلے کی طرح پرسکون اور مہربان ہو گیا تھا۔ افشین کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ اسے لگا کہ پیرزادہ سمیر کے جادو نے واقعی کام کیا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں آزان کی ایک پرانی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی کہ آزان کتنا بدل گیا ہے۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے گرد لپٹ گیا۔ تصویر اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ افشین نے کانپتے ہوئے تصویر کو اٹھایا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اتنا قریب کہ وہ اس کے سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس کے کان کے پاس دھیمی سرسراتی آواز گونجی، افشین۔ افشین کے قدم وہیں جم گئے۔
اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی سنسناہٹ دوڑی جس نے اس کے پورے بدن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ سرگوشی اتنی خوفناک اور غیر فطری تھی کہ افشین کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر آنے کو تھی۔ وہ سیدھی اپنے بستر پر گر گئی، کانپتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر جب اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر موجود سرخ نشان کو دیکھا جو گہرا اور نمایاں ہو چکا تھا، تو حقیقت اس کے سامنے تھی۔ یہ جادو تھا اور وہ اب اس کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلے چند دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اسے ہر وقت اپنے گرد اس سائے کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ راتوں کو اسے عجیب و غریب خواب آتے جن میں وہ اذان کو دیکھتی جو کسی اندھیری دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا، اور افشین اسے بچانے کی کوشش کرتی مگر کر نہیں پاتی۔ اس کی چیخیں خواب میں ہی دب کر رہ جاتی۔ ادھر اذان کی حالت بھی دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی بڑھ رہی تھی۔ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اچانک اٹھ بیٹھتا، کبھی لگتا کمرے میں کوئی سایہ کھڑا ہے، کبھی لگتا کھڑکی کے شیشے پر کوئی ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہا ہے۔ دن میں بھی وہ عجیب سی الجھن محسوس کرتا، کتاب کے لفظ دھندلے پڑ جاتے، چہرے اپنی شبیہ کھو بیٹھتے، اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی آنا بھی کم کر دیا تھا۔ اس دن بھی وہ نہیں آیا تو افشین نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ افشین اس کے گھر گئی تو اس نے دیکھا اذان اپنے کمرے میں بکھری تصاویر کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کہیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ وہ ساری تصاویر افشین کی تھیں۔ افشین حیران تھی کہ اذان کے پاس اس کی اتنی تصاویر کہاں سے آ گئی، کیونکہ ان میں سے کچھ تصاویر تو ایسی تھیں جن میں افشین کی زندگی کے وہ لمحے قید تھے جو اس نے اکیلے گزارے تھے۔ وہ اذان کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اذان ایک دم چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف تھا۔ افشین، تم کب آئی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آئی، تم بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ افشین نے بکھری تصاویر پر نظر ڈال کر اس کے نڈھال چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے بس عجیب لگ رہا ہے۔ اذان نے اپنا سر پکڑا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر میں کوئی مسلسل کیل ٹھونک رہا ہے۔ افشین کے دل میں سردی سی محسوس ہوئی۔ کیا وہ سایہ اذان کے پاس بھی پہنچ گیا تھا؟ کیسی آوازیں؟ افشین نے اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے افشین، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو رہا ہوں، اذان نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہری مایوسی تھی۔ افشین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اذان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے اذان کا ہاتھ چھوا، اس کے ہاتھ پر بنا سرخ نشان شدت سے چمکا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ سے ایک ٹھنڈی لہر نکل کر اذان کے جسم میں داخل ہوئی۔ اذان کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا تھا؟ تمہارے ہاتھ سے مجھے کچھ محسوس ہوا، اور یہ نشان، یہ کیا ہے؟ اذان نے افشین کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھا۔ کچھ نہیں، یہ بس ایک خارش ہے، افشین نے گھبراہٹ میں جھوٹ بولا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اذان سے حقیقت نہیں چھپا سکے گی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں افشین، یہ خارش نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز ہے، اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اذان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری زندگی میں سب کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے گھر میں ہر روز عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اذان نے اپنا سر جھکا لیا۔ افشین کو یاد آیا کہ اذان نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن اب یہ واقعات بڑھ گئے تھے۔ کیسے واقعات؟ افشین نے پوچھا۔ کل رات میں سو رہا تھا، اچانک مجھے اپنے کمرے میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر گیا تو میری ساری کتابیں شیلف سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ ایک کتاب کا صفحہ پھٹا ہوا تھا جس پر کسی عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، جس میں تمہارا نام بھی تھا۔ اذان کے لہجے میں خوف تھا۔ پھر مجھے لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ افشین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس نامعلوم وجود کا کام تھا جو اب اذان کی زندگی میں پوری طرح سے داخل ہو چکا تھا۔ یہ اس کی جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دن بعد ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ سعدیہ، جو سائنس پروجیکٹ کے بعد سے اذان کی دوست بن گئی تھی، اچانک لاپتہ ہو گئی۔ 2 دن بعد اس کی لاش قریبی ندی کے کنارے ملی۔ پولیس نے اسے ڈوبنے کا حادثہ قرار دیا، مگر اذان اس بار پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ افشین، یہ حادثہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے مارا گیا ہے، اذان نے افشین کے سامنے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ افشین کے آسان خطا ہو گئے۔ اسے یاد آیا پیرزادہ سمیر نے اسے کہا تھا، جو بھی تم دونوں کے بیچ میں آئے گا اسے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ کون ہے افشین؟ وہ سایہ جو ہر وقت میرے پیچھے رہتا ہے، اذان نے افشین کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔
اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسے اپنے گناہ کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، اس کی محبت کا جنون دوسروں کی جان لے رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے کمرے میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے پیروں کے پاس ایک دھندلی سی شبی محسوس ہوئی۔ افشین کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے، اس کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹنے کو تھیں۔ سائے کے اندر اسے دو سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جو اسے گھور رہی تھیں۔ اچانک افشین کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ رہا ہے۔ اسے ایک تیز درد ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ہوش کھو رہی ہے۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، جیسے اسے ساری رات کسی نے مارا ہو۔ اس کی آنکھیں بھاری تھی اور اس کا دماغ کسی دھند میں تھا۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر بنے سرخ نشان کو دیکھا جو اب اور بھی گہرا اور جلا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ اس کی جلد میں پیوست ہو چکا ہو۔ اگلے دن افشین نے ہمت کر کے پیرزادہ سمیر کے ڈیرے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈر رہی تھی مگر اسے آذان کو بچانا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پیرزادہ سمیر وہاں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ۔ میں یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں، افشین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے آذان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، میں اسے ان سب سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر پیرزادہ سمیر نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ آزاد؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے آزاد کر سکتی ہو؟ تم نے اسے اپنی محبت میں قید کیا ہے اور اب وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ میں سب نہیں چاہتی، افشین نے کہا، میں بس اسے بچانا چاہتی ہوں۔ بچانا چاہتی ہو؟ پیرزادہ سمیر نے افشین کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے مجھے ایک ایسی چیز دی ہے جو تمہیں ہمیشہ میری غلام بنا دے گی۔ تمہیں اب میری ہر مانگ کو پورا کرنا ہوگا ورنہ تمہاری اور تمہارے محبوب کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ افشین کا رنگ اڑ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے جال میں پھنسا لیا تھا جس سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اب اس کا کیا انجام ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ رات کا سناٹا اسپتال کے اس کمرے کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ بارش کے قطرے کھڑکی سے ٹکرا کر ایک پر اسرار سانس چھیڑ رہے تھے۔ آذان آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ ہلکے بکھرے بال اور زرد چہرہ۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنا عکس دھندلا ہوتا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے آئینے کے اندر اس کا عکس نہیں بلکہ وہی پراسرار سایہ کھڑا ہے جو کئی دنوں سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت برف کی طرح گر گیا اور پھر آذان کے کانوں میں وہی سرد سرگوشی گونجی۔ تمہاری روح اب ہماری امانت ہے، محبت کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آذان نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کے اندر اتر رہی ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو مٹھی میں جکڑ رہی ہے۔ آذان تڑپنے لگا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر ہوا میں آکسیجن کی جگہ سیاہ دھواں بھر چکا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے گرنے لگا۔ کمرے میں موجود تمام کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں اور ایک تیز کالی آندھی کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ آذان کا جسم آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگا، ایسے جیسے کوئی اسے اوپر کھینچ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو گئیں اور ایک آخری سسکتی ہوئی آہ کے ساتھ اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ جب آندھی تھمی اور روشنی واپس آئی تو آذان بستر پر اس طرح پڑا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر وہ وحشت اور تکلیف منجمد ہو چکی تھی جو جادوئی اثر کا نتیجہ تھی۔ اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا مگر اس کی روح اس کفر سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کی کلائی پر وہی سرخ دائرہ ابھر آیا جو افشین کے ہاتھ پر تھا، اس بات کی علامت کہ جادو نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اگلی صبح نرس نے دروازہ کھولا تو آذان کو مردہ پایا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ بغیر کسی ظاہری بیماری یا چوٹ کے اچانک اس کی موت کیسے واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف ہارٹ فیل لکھا گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دل جادو کی تپش سے پگھل چکا تھا۔ رات کی بارش تھم چکی تھی مگر اسپتال کے کمرے میں ایک عجیب سی وحشت رچی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا اور افشین نڈھال سی اندر داخل ہوئی۔ اسے آذان کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی اطلاع ابھی ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی جھلک تھی، لیکن سامنے جو منظر تھا اس نے افشین کی روح تک کو منجمد کر دیا۔
اسپتال کے بیڈ پر آذان کا بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ افشین کو ایسا لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اس دردناک چیخ کمرے میں گونجی۔ آذان! وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی سانس پھولنے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے ہی تمہیں اندھیروں میں دھکیلا۔ میں نے تمہیں بچایا کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ ایک پاگل پن میں بدلنے لگے۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی زمین پر سر پٹکتی۔ اس کی آنکھوں میں آذان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل گزرنے لگا۔ افشین نے دیواروں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ نرس اور ڈاکٹر کمرے کی طرف بھاگے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو افشین زمین پر بیٹھی اپنی زخمی ہتھیلیوں سے دیوار پر کوئی اندیکھی تحریر لکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں نے آذان کو مار دیا، میں نے آذان کو مار دیا۔ ڈاکٹر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس کی ہنسی اور رونے کی آوازیں ملا کر کمرے کو ایک خوفناک جیل کی طرح بنا رہی تھی۔ رات گئے جب سب تھک کر چپ ہو گئے، افشین اب بھی آذان کے کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، آنکھیں ویران۔ افشین نے اپنی خالی آنکھیں اس جگہ پر ڈالی جہاں صبح آذان کا بے جان وجود رکھا تھا، اور وہ ایک خوفناک قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف افشین کی پاگل ہنسی گونج رہی تھی۔ اس کے وجود میں نہ سکون بچا تھا، نہ ہوش، صرف ایک جلتا ہوا پچھتاوا باقی رہ گیا تھا۔ وہ روز رات کو اسپتال کے اس کمرے میں آتی، بیڈ کی طرف دیکھتی اور زمین پر گر کر رو پڑتی۔ اس کی بگڑتی حالت کی وجہ سے اسے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے ڈائری کا آخری صفحہ بند کیا۔ ان کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری سینے سے لگائی جیسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر افشین کی کوٹری میں آئیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں عجیب خالی پن ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ مدھم آواز میں اپنا مخصوص جملہ دہرا رہی تھی، وہ واپس آئے گا، اسے آنا ہوگا۔ ڈاکٹر سارا نے اسے دھیرے سے پکارا، افشین! اس کے لبوں میں جنبش ہوئی اور مدھم سی سرگوشی سنائی دی، میں نے اپنی محبت کھو دی۔ یہ جملہ اتنے درد سے اس کے لبوں سے نکلا تھا کہ دیواروں پر پھیلا سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ اچانک افشین نے سر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو بغور دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تصویر کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کی اور پھر جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ افشین کے سانسوں کی ڈور خاموشی سے کٹ گئی، چہرے پر سکون اتر آیا، جیسے برسوں کی اذیت ختم ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر سارا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئیں اور اس کا بے جان ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ یہ پاگل نہیں تھی، یہ تو محبت کی قیدی تھی جسے اپنے ہی جنون نے مار دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی ایک سرد لہر تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر ایک سنسنی خیز خالی پن پیدا کر رہی تھی۔ افشین اور آذان دونوں کے جسم کو تو دنیا چھوڑ گئے تھے، مگر ان کی کہانی اسپتال کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی تھی۔